بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام عورتوں کے لیے صرف، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے احکام و مسائل، لأصحاب الفضیلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد بن ابراہیم آل شیخ، عبد الرحمن بن ناصر السعدی، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، محمد ناصر الدین البانی، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ۔ ترجمہ حافظ عبداللہ سلیم حافظہ اللہ۔ عرض ناشر: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یقیناً یہ اسلامی تعلیمات کا اعجازی پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مرد و زن ہر ایک کے لیے یکساں طور پر احکام و مسائل کا بیان ملتا ہے، کیونکہ دین اسلام کی نگاہ میں شرعی احکام کی پابند اور مکلف ہونے نیز اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124۔ نیز فرمایا، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ زیر نظر کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں خواتین کے لیے روزمرہ کے احکام و مسائل یکجا کیے گئے ہیں، جو تمام موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ خواتین کے مسائل دریافت کرنے میں عموماً شرم و حیا مانع ہوتی ہے، اس لیے یہ کتاب خواتین کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ اس میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج، جنائز، لباس وغیرہ کے متعلقہ خواتین کے مسائل کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجموعہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عالم اسلام کے جید علماء کرام اور نامور مفتیان اعظام کے فتاویٰ کو جمع کیا گیا ہے، جو خالصتاً کتاب و سنت کی نصوص پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حافظ عبداللہ سلیم حفظہ اللہ کو، جنہوں نے احسن پیرائی میں اس کتاب کو عربی زبان سے اردو میں منتقل کیا، تاکہ اردو خواہ حضرات بھی اس کتاب سے مستفید ہو سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ناشر اور جملہ معاونین کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔ ناشر: کتاب الطہارہ۔ پہلا باب: پانی کی اقسام اور نجاست دور کرنے کا بیان۔ قضائے حاجت کے وقت عمارتوں کے اندر اور باہر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کا حکم۔ سوال: قضائے حاجت کے وقت عمارتوں کے اندر اور باہر قبلہ رخ ہونے کا کیا حکم ہے؟ جواب: راجح بات یہ ہے کہ صحرا یا عمارتوں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا جائز نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں یہ بات کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ رخ ہو کر مت بیٹھو اور نہ ہی قبلہ کی طرف پشت کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب پھر جاؤ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم شام میں آئے تو ہم نے وہاں ایسے بیت الخلا دیکھے جو کعبہ کی جانب بنے ہوئے تھے، تو ہم ان سے انحراف کرتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ پس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مذکورہ حدیث روایت کی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلا شبہ یہ حدیث عام معنی میں ہے،
تب ہی تو انہوں نے کہا ہم ایسے بیت الخلا سے انحراف کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ اور کچھ مزید استنباطی دلائل ایسے ہیں جو اس موقف کو تقویت پہنچاتے ہیں، جیسے وہ احادیث جن میں مسلمانوں کو قبلہ کی جانب منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسجد میں قبلہ کی جانب تھوکتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ جب عورت کے کپڑے کا دامن ناپاک ہو جائے۔ سوال: اگر عورت کے کپڑے کا دامن زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس کا حکم جوتوں جیسا ہے کہ جب ان کو نجاست لگ جائے، پھر جب آدمی خشک اور پاک زمین پر ان جوتوں کے ساتھ گزرے گا تو وہ ان کو پاک کر دے گی۔ یہی قول زیادہ قوی ہے۔ الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ دوران نماز عورت کے کپڑوں پر بچے کے پیشاب کا لگ جانا۔ سوال: میں نے نماز کے لیے وضو کیا اور بچے کو اٹھا لیا تو اس نے میرے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ میں نے پیشاب لگے حصے کو دھو لیا اور دوبارہ وضو کیے بغیر میں نے نماز پڑھ لی۔ کیا میری نماز درست ہے؟ جواب: تمہاری نماز درست ہے، اس لیے کہ بچے کا پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ تجھے جس حصے پر پیشاب لگا ہے صرف اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ بچے کے پیشاب سے طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ سوال: جب عورت مذکر یا مونس بچہ کو جنم دیتی ہے تو پرورش کے ایام میں بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا، اس کی گود میں بیٹھتا ہے اور کبھی اس کے کپڑے پر پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں ماں پر کیا لازم ہے؟ کیا ولادت سے لے کر 2 سال یا اس سے زیادہ مدت کے درمیان مذکر اور مونس کا حکم الگ الگ ہے؟ ایک طرف عورت کے لیے طہارت کر کے نماز ادا کرنے والا فریضہ اور دوسری طرف ہر وقت کپڑے بدلنے میں مشقت۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر جواب دیجیے گا۔ جواب: لڑکا جب تک کھانا نہ کھاتا ہو اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائے اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے، لیکن لڑکی کا پیشاب خواہ وہ کھانا کھاتی ہو یا نہ کھاتی ہو دھویا جائے گا۔ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جسے بخاری، مسلم اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اپنی سند کے ساتھ ان الفاظ میں ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے: بلا شبہ وہ اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کپڑے پر اس کے چھینٹے مارے اور کپڑا نہ دھویا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا پیشاب دھویا جائے اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائے۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے، لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے اور لڑکی کے پیشاب پر جب تک وہ کھانا نہ کھاتا ہو چھینٹے مارے جائے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ بچوں کی قے کا حکم۔ سوال: کیا بچوں کی قے نجس ہے یا نہیں؟ جواب: تمام اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہیں، الا یہ کہ ان کی حرمت کی کوئی دلیل ہو، اور قے کے معدے سے نکلنے اور اس کی بو بدلنے کی وجہ سے ہم اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، لہذا اس میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور وضو نہیں توڑتی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے قے کو پاکخانے پر قیاس کیا ہے، اس لیے کہ وہ معدے سے نکلتی ہے
اور اس کی بو اور ذائقہ بدل جاتا ہے تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ڈکار کو ہوا فسکی وغیرہ پر کیا کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ ولادت کے وقت خون اور پانی سے طبیب اور طبیبہ کے آلودہ کپڑوں کا حکم۔ سوال: کیا بچے کی ولادت کے وقت بہنے والے پانی یا خون سے آلودہ کپڑوں میں طبیب یا طبیبہ کی نماز درست ہے، جبکہ عملی ولادت کے بعض حالتوں کے پیش نظر ہر نماز کے لیے کپڑے تبدیل کرنا مشکل ہے؟ جواب: حمد و ثنا کے بعد گزارش یہ ہے کہ ایسی صورت میں طبیب یا طبیبہ پاک کپڑے اپنے پاس رکھے اور بوقت نماز وہ آلودہ کپڑے اتار کر ان پاک کپڑوں میں نماز ادا کرے۔ اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جس پانی کو تنہا عورت نے استعمال کیا۔ سوال: ایسے پانی کے متعلق کیا حکم ہے جس کو تنہا عورت نے استعمال کیا ہو؟ جواب: کسی فقیہ کا یہ قول کہ ایسا تھوڑا سا پانی کسی محدث آدمی کے حدث کو دور نہیں کرتا جس پانی سے عورت نے تنہا حدث کے بعد کامل طہارت حاصل کی ہو، یہ مسئلہ مسائل منفردہ میں سے ہے، جبکہ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایسا پانی مرد کے حدث کو زائل کر دیتا ہے، لیکن یہ پانی ناقص ہے اور اس کے متعلق جو منع کی روایت ہے اس میں صرف نہیں تنزیہی ہے، تاکہ اس حدیث اور میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طہارت کے بعد بچے ہوئے پانی سے وضو کیا میں تطبیق ہو سکے۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ عورت کی طہارت کے بعد بچے ہوئے پانی کا حکم۔ سوال: مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا صحیح قول کے مطابق کیسا ہے؟ جواب: اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف مشہور ہے اور جمہور علماء کا مذہب، جس کی تائید امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے 2 قولوں میں سے ایک قول میں فرمائی، یہ ہے کہ عورت خواہ تنہا پانی استعمال کرے یا مرد کے ساتھ مل کر، اور خواہ اس نے طہارت حدث سے حاصل کی یا پلیدی و ناپاکی لگنے سے، جمیع حالات میں مرد عورت کے باقی ماندہ پانی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، اور بلا شبہ یہ حدیث منع کی حدیث کے مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل نہ کرے سے زیادہ صحیح ہے، اور بہت سے اہل علم منع والی حدیث کی صحت کے قائل بھی نہیں ہے، لہٰذا ایسی روایت کو حجت بنانا صحیح نہیں ہے، اور پھر جمہور کے اس قول کی تائید ان عمومی دلائل سے بھی ہوتی ہے جو بلا قید پانی سے طہارت حاصل کرنے کے سلسلے میں وارد ہے، تو ہر وہ پانی جس کو نجاست نے تبدیل نہ کیا ہو وہ عام پانی کے حکم میں داخل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اس آیت میں پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں تیمم کو مباح قرار دیا گیا ہے، اور یہ عورت کا بچا ہوا پانی بہرحال پانی ہے، اور شارع کسی چیز سے بغیر سبب کے منع نہیں فرماتے، اور یہ پانی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلید نہیں ہوتا، سنن نبی داؤد روایت صحیح ہے، اس کی طہارت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا ناجائز ہوتا تو صحیح احادیث ضرور وارد ہوتی جو اس کی منع پر دلالت کرتے، کیونکہ لوگ عام طور پر اس میں مبتلا ہوتے تھے، اور پھر اس میں مرد کے لیے مشقت بھی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہی جواز والا قول صحیح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا دوسرا قول جو متأخرین کے ہاں زیادہ مشہور ہے، یہ ہے کہ مرد عورت کے تنہا حدث سے پاکی حاصل کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ وہ روایت جس سے
ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اس مسئلہ کی دلیل بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضعیف ہے اور صحیح دلائل کی مخالف ہے۔ نیز ان کے پاس اس قید کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ مرد صرف اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتا جو عورت کی حدث سے پاکی حاصل کرنے کے بعد بچ گیا ہو۔ علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ۔ نالوں کے ان پانیوں کا حکم جن میں کیمیائی مواد کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ سوال: نالوں کے ان پانیوں کا کیا حکم ہے جن کے ساتھ کیمیائی مواد مل جاتا ہے اور ان کے ساتھ کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے؟ وہ پانی اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑا پلید ہو جاتا ہے؟ ایسے پانیوں سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نجس پانی جب تحلیل ہو جائے اور اپنی حقیقت سے نکل جائے تو وہ دوسری حقیقت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ وہ اس وقت تک نجس اور پلید نہیں ہوتا جب تک کسی نجاست کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو اور ذائقہ نہ بدل جائے۔ پاک پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس میں قاعدہ وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے: پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ سنن نبی داؤد روایت صحیح ہے۔ اور یہ وہ قاعدہ ہے جو قلتین والی حدیث کا فیصلہ کرتا ہے۔ پس جب پانی 2 کلوں سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے اور وہ پانی کی حقیقت کو بدل دے تو پانی پلید ہو جائے گا، اگرچہ وہ 2 کلوں یعنی مٹکوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب الوضو، دوسرا باب، وضو سے روکنے والی چیزیں۔ وضو کرتے ہوئے بازو دھونے کا طریقہ۔ سوال: کیا بازو دھوتے وقت ہاتھوں کو ہتھیلیاں دھوئے بغیر کہنیوں سمیت دھونے سے وضو صحیح ہو جاتا ہے یا پھر ہتھیلیوں کا وضو کے شروع میں ایک ہی دفعہ دھو لینا کافی ثابت ہوگا؟ جواب: بازو دھوتے وقت ہاتھوں کو انگلیوں کے کناروں سے دونوں جانب سے دھونا ہوگا، ورنہ وضو کا ایک رکن ناقص رہ جائے گا۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ نیل پالش لگانے والی عورت کے وضو کا حکم۔ سوال: جس عورت کے ناخنوں پر پالش لگی ہو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب: بلا شبہ نماز پڑھنے والی خاتون کے لیے نیل پالش لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وضو کرتے وقت پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکتی ہے، اور ہر وہ چیز جو پانی پہنچنے سے روکتی ہو وضو یا غسل کرنے والے کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے منہ اور ہاتھ دھو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اور یہ عورت جس کے ناخنوں پر پالش لگی ہو تو ناخنوں تک پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے اس پر ہاتھوں کا دھونا صادق نہیں آئے گا، تو اس طرح وہ وضو یا غسل کے فرائض میں سے ایک فرض کو ترک کرنے والی ہوگی۔ لیکن وہ عورت جو نماز نہیں پڑھ سکتی جیسے حائضہ، تو اس کے لیے نیل پالش استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر وہ فعل جو کافر عورتوں کی خصوصیات میں سے ہو وہ کفار کی مشابہت کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ مہندی لگانے والی عورت کے وضو کا حکم۔ سوال: جس عورت کے ہاتھ پر مہندی لگی ہو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انگلیوں پر آٹا یا نیل پالش یا مٹی لگنے سے وضو صحیح نہیں ہوتا، جبکہ میں دیکھتی ہوں کہ بعض عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائے ہوئے اور آٹا لگے ہاتھ لیے ہوئے نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور جب ایسی عورتوں کو منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں یہ چیزیں پاک ہیں، وضو کو متاثر نہیں کرتے۔ جواب:
ہمارے علماء کے مطابق ان الفاظ میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک مہندی کی بات ہے تو اس کا رنگ ہاتھ اور پاؤں پر باقی رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اس لیے کہ مہندی کا رنگ موٹا اور غلیظ نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس گوندا ہوا آٹا، نیل پالش اور مٹی غلیظ ہوتی ہے۔ ان کی ایک موٹی تہ ہوتی ہے جو پانی کو چمڑے تک نہیں پہنچنے دیتی، لہٰذا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے چمڑے تک پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے وضو صحیح نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب ہاتھ یا پاؤں پر مہندی کی ایسی تہ لگی ہوئی ہو جو چمڑے تک پانی نہ پہنچنے دے تو اس کو اتارنا اسی طرح لازم و ضروری ہوگا جس طرح گوندے ہوئے آٹے وغیرہ کا اتارنا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کرتے وقت عورت کے مسح سر کا طریقہ۔ جواب سوال: کیا عورت بھی وضو کرتے وقت مرد کی طرح سر کا مسح کرے، یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے ہاتھوں کو پچھلے حصے تک لے جائے، پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے تک واپس لائے؟ جواب: ہاں، کیونکہ احکام شریعہ میں اصل یہ ہے کہ جو چیز مردوں کے لیے ثابت ہے وہی عورتوں کے لیے ثابت ہے، اور اس کے برعکس جو چیز عورتوں کے لیے ثابت ہے وہی مردوں کے لیے ثابت ہے، مگر یہ دونوں کے لیے فرق اور خصوصیت کی کوئی دلیل ہو۔ اور سر کے مسح کی کیفیت میں عورت کے لیے کسی خاص طریقے کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، لہٰذا عورت سر کے اگلے حصے سے لے کر پیچھے حصے تک مسح کرے گی، اور اگر عورت کے بال لمبے ہوں تو اس سے مسح کے طریقہ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ مسح کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت زور سے بالوں کو دبائے تاکہ وہ تر ہو جائے یا بالوں کے آخر تک ہاتھ لے جائے، بلکہ اس سے صرف نرمی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا مطلوب ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ لپیٹے ہوئے بالوں پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال: عورت کے سر پر لپیٹے ہوئے بالوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورت کے لیے سر کے لپیٹے ہوئے بالوں اور لٹکے ہوئے بالوں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن وہ اپنے سر کے بال جمع کر کے وسط سر میں جوڑا اور گچھا نہ بنائے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا کر کے کہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی زد میں نہ آ جائے۔ جہنم میں جانے والی جماعتوں میں سے ایک جماعت ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہن کر بھی لباس کے باریک یا چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوتی ہے۔ ان کے سر بختی اونٹنی کی مائل ہونے والی کوہانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کا جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور دراز تک محسوس کی جائے گی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ موزے، پٹی اور دوپٹے پر مسح کا باب۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ۔ سوال: کیا بائیں موزے پر دائیں ہاتھ کے ساتھ مسح کیا جائے یا بائیں کے ساتھ؟ جواب: بائیں موزے پر بائیں ہاتھ سے اور دائیں پر دائیں سے الگ الگ مسح کیا جائے، یا دونوں موزوں پر دونوں ہاتھوں سے اکٹھا مسح کیا جائے، دونوں درست ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ سونے اور چاندی کے موزے پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال: سونے اور چاندی کے موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سونا یا چاندی یا سونے اور چاندی سے مڈھے ہوئے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں، البتہ ٹوٹے ہوئے برتن کو مرمت کرنے کے لیے تھوڑی سی چاندی استعمال کی جا سکتی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی سونا اور چاندی اتنا ہی پہننا جائز ہے جس سے عرف عام میں عورتیں اپنی خاوندوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی ہیں،
اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس مسئلے میں شریعت کی اصل ممانعت ہے اور عورتوں کے لیے بقدر ضرورت ہی رخصت ہے، لہٰذا اس سے زیادہ پہننے اور اس پر مسح کرنے کا حکم ممنوع ہے۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ عورت کے دوپٹے پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال: کیا عورت کے لیے اپنے دوپٹے پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: امام احمد رحمہ اللہ کے مشہور قول کے مطابق عورت کے لیے دوپٹے پر مسح کرنا جائز ہے، جبکہ وہ اس کی گردن کے نیچے سے لپیٹا گیا ہو، کیونکہ ایسا کرنا بعض صحابیات رضی اللہ عنہن سے ثابت ہے۔ بہرحال اگر دوپٹہ ہٹانے میں کوئی دقت ہو، سردی کی وجہ سے یا اتارنے اور دوبارہ لپیٹنے کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ایسی کوئی دقت نہیں تو دوپٹے پر مسح نہ کرنا ہی اولیٰ اور بہتر ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح آل عثیمین رحمہ اللہ۔ سر پر پہنے ہوئے زیور پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال: سر پر پہنے گئے زیور پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: زیور پر مسح نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ موضوع کے حکم میں نہیں۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ مہندی لگے بالوں پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال: جب عورت اپنے سر پر مہندی وغیرہ لیپ کرے تو کیا وہ اس پر مسح کر سکتی ہے؟ جواب: جب عورت اپنے سر پر مہندی کا لیپ کرے تو وہ اس پر مسح کر سکتی ہے، اور اس کو سر کے بال کھولنے اور مہندی کے نیچے سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سر کو لیپ کیا ہوا تھا، لہذا سر پر لگایا گیا لیپ سر کے ہی تابع ہے، اور یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سر کی پاکی میں قدر آسانی اور تخفیف جائز ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح آل عثیمین رحمہ اللہ۔ تیل لگے بالوں پر مسح کا حکم۔ سوال: جب عورت اپنے سر پر تیل لگائے اور اس پر مسح کرے تو کیا اس کا وضو صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بیان کرنا پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ آیت میں مذکورہ اعضاء کو دھونے اور جس عضو کا مسح کیا جاتا ہے اس پر مسح کرنے کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جون سی چیز بھی پانی کو ان اعضاء تک پہنچنے سے روکتی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ مانع اشیاء کا ان اعضاء پر موجود ہوتے ہوئے ان کا دھونا یا مسح کرنا صادق نہیں آئے گا۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان اعضاء طہارت پر تیل لگاتا ہے تو اگر وہ تیل اعضاء پر ہی جمع رہے تو ایسی صورت میں اس کو اپنے اعضاء کی طہارت سے پہلے اس تیل کا ازالہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس طرح تیل کا وجود جسم پر باقی رہے تو وہ پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، اور ایسی صورت میں طہارت صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر تیل کا وجود جسم پر باقی نہ رہے بلکہ صرف اس کا اثر اعضاء طہارت پر باقی رہے تو اس میں چندہ حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی حالت میں انسان کے لیے یہ تاکیدی امر ہے کہ وہ ہاتھ کو اعضاء وضو پر گزارے، کیونکہ عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ تیل پانی سے جدا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے عضو طہارت پر پانی نہیں پہنچتا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح آل عثیمین رحمہ اللہ۔ نواقض وضو: مرد اور عورت کا بغیر وضو مصحف قرآن کو چھونے اور پڑھنے کا حکم۔ سوال: کیا مرد یا عورت کے لیے بغیر وضو کے مصحف قرآن کو چھونا اور پڑھنا جائز ہے؟
جواب: بغیر وضو کے قرآن مجید کی قرأت کرنا جائز ہے، کیونکہ اس موقف کے خلاف کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے قرآن کی قرأت کرنے کے عدمی جواز کی، اور اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ پاک آدمی اور ناپاک آدمی، حائضہ عورت اور غیر حائضہ عورت کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ کی دلائل میں سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حائض عورت پر تو شرعاً یہ پابندی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور نماز کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے جو وہ حیض کے آنے سے پہلے کرتی تھی۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم عورت کے لیے عبادت کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے اس کو نماز کے ساتھ مشروع عبادت سے بھی روک دے۔ پھر مزید یہ کہ عورت کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر عبادات سے تو نہیں روکا گیا، تو ہم بھی اس چیز میں وسعت پیدا کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وسعت پیدا کی ہے۔ میں اس مسئلے کی مناسبت سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے مکہ کے قریب صرف مقام پر قیام کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ جانے کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتے ہیں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ کیا باوضو عورت کا بچے کے پاخانے کو دھونا ناقض وضو ہے؟ سوال: نماز کے لیے باوضو عورت کے بچے نے پاخانہ کیا اور ضرورت تھی کہ اس کو دھویا جائے، اس باوضو خاتون نے اس کو دھویا اور اس کی نجاست کو صاف کیا، تو کیا ایسا کرنے سے اس عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر وہ بچے کے پیشاب اور پاخانے والی جگہ کو چھوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر وہ بچے کی دونوں شرمگاہوں کو چھوئے بغیر اس کو دھوتی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی کیوں نہ گندگی کو دھوئے۔ صرف بچے کی صفائی ستھرائی کے بعد اپنا ہاتھ دھو لے، اور اس بات کی احتیاط بھی کرے کہ اس کے بدن یا کپڑے پر نجاست نہ گرنے پائے۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ کیا بچے کی صفائی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: باوضو عورت جب اپنے بچے کی صفائی ستھرائی کرے تو کیا اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: جب عورت اپنے بچے یا بچی کی صفائی ستھرائی کرے اور شرمگاہ کو چھوئے تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، وہ صرف اپنے ہاتھ دھو لے گی، کیونکہ بغیر شہوت کے شرمگاہ کو چھونا وضو کو واجب نہیں کرتا، اور یہ بات معلوم ہے کہ عورت کے دل میں اپنی اولاد کی شرمگاہ کو دھوتے ہوئے شہوت کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا، لہذا جب وہ اپنے بچے یا بچی کی صفائی ستھرائی کرے تو صرف لگنے والی نجاست سے ہاتھ دھو لے، اس پر وضو کرنا واجب نہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا بچے کی نجاست دھونا عورت کے لیے ناقض وضو ہے؟ سوال: میرے چند بچے ہیں، میں نے وضو کیا اور وضو کے بعد اپنے بچوں کی نجاست صاف کی، کیا ایسا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: باوضو شخص کے اپنے یا کسی دوسرے کے بدن سے نجاست دھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر تم نے بچے کی شرمگاہ کو چھوا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جس طرح انسان کے اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ بچوں کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم۔ سوال: کیا اپنے چھوٹے بچے کا لباس تبدیل کرتے وقت اس کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جانا میرے وضو کو توڑ دے گا؟
جواب: بغیر کسی اوٹ اور پردے کے شرمگاہ کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے، خواہ جس کی شرمگاہ کو چھوا گیا ہے وہ چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ اور جس کی شرمگاہ چھوئی گئی ہے اس کی شرمگاہ چھونے والے کی شرمگاہ ہی کی طرح ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حائضہ عورت کا درس سننے کے لیے مسجد میں جانا اور نفاس کی انتہائی مدت کا بیان۔ سوال: کیا بچے کی شرمگاہ کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے؟ کیا حائضہ عورت کے لیے درس سننے کی غرض سے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ نیز خون نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ جواب: بصرہ بنت صفوان کی روایت کردہ وہ حدیث جس کو امام احمد اور اصحاب سنن نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے عضو مخصوص کو چھوا اب وہ تجدید وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ تناسل کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے، تب تو عورت کے لیے بھی مسنون یہی ہے کہ جب وہ اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وضو کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابن ماجہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ لغت میں فرج کا لفظ اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہوں کو شامل ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث مردوں اور عورتوں کو شامل ہے۔ البتہ مسند امام احمد میں حسن سند کے ساتھ ایک حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب نے اپنے باپ شعیب اور شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جون سا مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے، اور جو کسی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ تو یہ حدیث مردوں اور عورتوں کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ دونوں کو شامل ہے۔ نیز اس حدیث کو امام احمد، امام شافعی اور امام مالک نے اپنے مسلک کی دلیل بنایا ہے کہ بلا شبہ جب آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے وضو کرے جن کاموں کے لیے وضو کرنا شرط ہے، مثلا نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور مصحف قرآنی کو چھونا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مذکورہ تمام احادیث میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا فرض اور واجب نہیں، صرف مستحب ہے، کیونکہ امام احمد اور اصحاب سنن رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے جو طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہم میں سے کوئی شخص جب اپنے عضو مخصوص کو چھوئے تو کیا وہ دوبارہ وضو کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اعلیٰ تناسل تو صرف تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ تناسل تیرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ طبعاً پہلے بیان کردہ احادیث بظاہر طلق بن علی کی اس حدیث سے متعارض ہے، اور یہ اصولی بات ہے کہ جب دو دلیلوں کا بظاہر ایک دوسری کے ساتھ تعارض ہو جائے تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ دونوں متعارض دلائل کے درمیان اس طرح تطبیق دی جائے کہ دونوں پر عمل ممکن ہو جائے، اور اگر ہم ان کے درمیان ایسے تطبیق پیدا نہ کر پائے تو پھر نسخ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جب تاریخ معلوم ہو جائے گی تو ناسخ و منسوخ کے ذریعے دونوں میں تطبیق ممکن ہوگی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعلیٰ تناسل کو چھونے کی وجہ سے وضو کرنے کا حکم مستحب ہے، اور اس شخص کے لیے جس نے بغیر پردے کے اپنی شرمگاہ کو چھوا وضو کیے بغیر نماز
پڑھنے کے لیے جو ممانت وارد ہوئی ہے وہ نہیں تنزیہی ہے۔ اس طرح سے مذکورہ تمام دلائل کے درمیان تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے نزدیک بھی یہی راجہ موقف ہے، لیکن اس مسئلے میں بہت سی تفصیلات ہیں۔ علم علماء تو طلق بن علی کی اعلیٰ تناسل کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے والے حدیث کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ ابن القیم، لیکن انہوں نے اس حدیث کو منسوخ قرار دینے کے لیے ایسا مسلک اختیار کیا ہے جس کے ساتھ اصولی لوگ نسخ کو ثابت نہیں کرتے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا جبکہ بصرہ بنت صفوان نے بعد میں اسلام قبول کیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بصرہ رضی اللہ عنہا نے جو حدیث بیان کی ہے وہ طلق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بات کی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ مرسل صحابی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمیں کون بتائے گا کہ انہوں نے یہ روایت کب بیان کی ہے، بصرہ کے روایت سے پہلے یا بعد میں؟ بہرحال تطبیق ممکن ہوتے ہوئے نسخ اور ترجیح والا موقف قابل التفات نہیں ہے۔ امام احمد، مالک اور شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ بلا شبہ جب آدمی اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوئے تو وہ وضو کرے، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں جو بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ انہی الفاظ سے مروی ہے۔ وہ حدیث جس میں مطلق طور پر اعلیٰ تناسل کو چھونے سے وضو کرنے کا حکم ہے، تو ان ائمہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ آدمی کے اپنے اعلیٰ تناسل کو چھونے اور دوسرے کے اعلیٰ تناسل کو چھونے دونوں کو شامل ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ بصرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک ہی ہے جو دو لفظوں سے وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من مس ذکرہ، یعنی مقید ہے کہ جس نے اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوا، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں وَيَتَوَضَّعْ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ، یعنی آدمی مطلق اعلیٰ تناسل کو چھونے سے وضو کرے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ مطلق روایت کو مقید پر محمول کیا جائے، کیونکہ حدیث ایک ہے اور دو الفاظ سے مروی ہے، ایک میں اطلاق ہے اور دوسری میں تقیید، لہذا مناسب یہی ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ بنابراً وہ عورت جو اپنے بچے کی صفائی ستھرائی کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کو چھوتی ہے وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گی، اور آدمی بھی اگر اپنے بچے کی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو وہ بھی وضو نہیں دہرائے گا۔ میں قائل اس بات کا ہوں، لیکن عملاً میں بذات خود اس سے وضو کرتا ہوں، لیکن اعلیٰ تناسل کو چھونے پر وضو کیے بغیر نماز پڑھنے سے جو ہی ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، اور اعلیٰ تناسل کو چھونے سے وضو کرنے کا حکم مستحب ہے اور احتیاط کی بنیاد پر ہے۔ جہاں تک خون نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا بلا شبہ خون نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مدت 60 دن قرار دی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت بیان کی ہے، کہتی ہیں رسول 40 دن بیٹھی رہتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، اور ہم اپنے چہروں پر چھائیوں کی وجہ سے ورس بوٹی کا لیپ کرتی تھی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے ترمذی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح لی گئی رہی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ اس کی صحت کے شواہد موجود ہیں، لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور اگر خون 40 دن سے تجاوز کر جائے تو وہ 40 دن مکمل کرنے کے بعد غسل کرے گی، اور پھر ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے گی، اور 40 دن سے زیادہ آنے والے خون کو استحاضہ شمار کرے گی۔ پھر اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی
اس نے غسل کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، مثلا اگر وہ 40 دن سے پہلے 20 دن کے بعد پاک ہو گئی اور اس نے غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی مگر 5 دن ہی گزرے تھے کہ دوبارہ خون آنے لگا، اگر اس نے غسل کیا اور نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور 25 دن کے بعد دوبارہ خون جاری ہو گیا تو اس 20 اور 25 دنوں کے درمیان جو خون رکا ہے اس کو نفاس کا وقفہ تصور کیا جائے گا، اور اس وقفے میں پڑھی ہوئی نمازیں اور رکھے ہوئے روزے کالعدم ہوں گے، البتہ وہ روزوں کی قضا دے گی لیکن نماز کی قضا نہیں دے گی۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ کیا عورت کا اپنی یا اپنے خاوند یا اپنے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ناقض وضو ہے؟ سوال: جب عورت اپنی شرمگاہ یا اپنے خاوند کی شرمگاہ اور اپنے بچے کی شرمگاہ کو چھوئے تو کیا اس کا اور اس کے خاوند کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب: اس عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ کیا عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: کیا عورت کی فرج اگلی شرمگاہ سے ہوا کا خارج ہونا وضو کو توڑتا ہے کہ نہیں؟ جواب: عورت کے فرج سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ دبر سے نکلنے والی ہوا کی طرح نجاست والی جگہ سے نہیں نکلتی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا عورت کی اگلی شرمگاہ سے بآواز ہوا کا خارج ہونا ناقض وضو ہے؟ سوال: ایک عورت جب نماز ادا کرتی ہے اور رکوع و سجود کرتی ہے اور خاص طور پر سجدوں میں اور 2 سجدوں کے درمیان اور تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے اس کی فرج اگلی شرمگاہ سے ہوا خارج ہوتی ہے جس کی آواز آس پاس کے افراد سنتے ہیں، تو کیا اس سے عورت کی نماز باطل ہو جائے گی؟ بعض اوقات اتنی تھوڑی ہوا